بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ایس ایم افضل حق مارننگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج بات کریں گے بے چینی کے اوپر۔ بے چین ہونا، بے چینی، طبیعت کے اندر ایک تسلی کا نہ ہونا، دل کے اندر ایک خوف کا، دل کے اندر ایک کیفیت کا اپ ڈاؤن ہونا، اس پہ آج بات کریں گے۔ اور بے چین ہونے کے کئی سارے عوامل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انسان سے پوچھا جاتا ہے ہاں بھئی آپ کس حالت میں بیٹھے؟ جی میں کچھ ذرا بے چین ہوں۔ تو بے چین کیوں ہیں؟ بے چین ایسے کوئی بھی نہیں ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ وجوہات، کچھ نہ کچھ اسباب ضرور اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انسان بے چینی کی طرف یا بے چین ہوتا ہے۔ کچھ باتوں کو وضاحت کے طور پہ بھی پیش کر دیتا ہوں۔ جیسے کوئی بچہ اگر گھر سے گیا ہوا ہے اور اگر اس کے گھر والوں کے ساتھ اس کی کوئی اٹیچمنٹ، کوئی رشتہ ناتا قلبی طور پر ہے، تو جب تک بچہ واپس نہیں آئے گا، اس کے گھر والے یا اس کے جو افراد ہیں اس گھر کے، وہ ان کے اندر ایک بے چینی کی کیفیت جو ہے یہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گی۔ پھر ایک ہوتا ہے توقع کرنا کہ جی اس کا ٹائم ہے 9 بجے آنے کا، 7 بجے آنے کا یا 10 بجے آنے کا۔ جب اس ٹائم کو کراس کر دیا جاتا ہے یا اس ٹائم سے اوپر آپ جانا شروع ہو جاتے ہیں 10 منٹ 15 منٹ، تو پھر یہ جو لفظ بے چین یا بے چینی جو ہے یہ ملٹیپلائی ہونا شروع ہو جاتی ہے اور یہ بڑی ایک خطرناک سچویشن ہوتی ہے۔ اسی طرح اور بھی کافی ساری چیزیں ہیں۔ آپ نے کوئی امتحان زندگی کا دیا ہوا ہے، کوئی اسکول کا، کوئی کالج کا، کوئی یونیورسٹی کا، تو اس میں جب تک رزلٹ کے دن قریب آنا شروع ہوں گے تو وہ ایک بے چین یا بے چینی کی جو کیفیت ہے وہ آپ کی ڈیولپ ہوتی رہے گی، اور ہوتے 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 جب تک پراپر سامنے چیز نہیں آئے گی جس کا آپ کو بھی علم نہیں ہے کہ آپ فیل ہیں یا آپ پاس ہیں، اس وقت تک وہ بے چینی والا عالم، بے چینی والی کیفیت جو ہے یہ آپ کی زندگی کے ساتھ چلتی رہے گی۔ اسی طرح ناظرین بعض دفعہ یا بعض مرتبہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ سب کچھ بظاہر صحیح ہوتا ہے، لیکن ایک اندر بے چین یا بے چینی جو ہے وہ ایک کھٹکا آپ کہہ لیں، کہیں نہ کہیں کوئی المیہ کہہ لیں، یا کہیں نہ کہیں کوئی ایسی ریزن ضرور ہوتی ہے جو انسان کو نظر نہیں آ رہی ہوتی، جس کی وجہ سے بھی وہ بے چین یا بے چینی کی طرف لگا رہتا ہے۔ کئی ایسی چیزیں ہیں، آپ اپنے ارد گرد احباب دوستوں کو دیکھیں، اپنی ذات کو مد نظر رکھیں، تو بغیر وجہ کے بھی انسان کے اندر ایک بے چینی والا عالم، بے چینی والی کیفیت جو ہے یہ بڑھ رہی ہوتی ہے، لیکن اس کے بھی پیچھے ریزنز ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ارد گرد ہم جس سوسائٹی میں یا جس علاقے میں یا جس سوشل سرکل میں ہم لوگ رہتے ہیں، اس کے اندر کچھ چیزیں تو ظاہراً ہمارے سامنے آ جاتی ہیں اور کچھ چیزیں باطنی طور پر ہمارے ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، کچھ ہم منازل طے کر رہے ہوتے ہیں، کچھ ہم نقصانات کا اندیشے کو بھی لے کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ فوائد بھی ہمارے منتظر ہوتے ہیں، لیکن بے چین یا بے چینی اس کا ان چیزوں سے بڑا تعلق ہوتا ہے۔ اب وہ جو باطن کا پروسیجر ایک اندر چل رہا ہوتا ہے کہ جی بظاہر اللہ کا شکر ہے، سب ٹھیک ہے، کھا بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں، کوئی فائنینشیل ایشو بھی نہیں ہے، اس کے باوجود بھی ایک بے چینی کی کیفیت یا بے چین ہو جانا، تو اس میں پھر آپ کے کہیں نہ کہیں کسی کونے میں یا کہیں نہ کسی باطن میں کوئی ایسا ایشو، کوئی ایسا ایرر آپ کی زندگی کے ساتھ بالکل چل رہا ہے جو آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے، اور جب وہ کچھ عرصے کے بعد، 2 ماہ کے بعد، 4 ماہ کے بعد، 6 ماہ کے بعد جب وہ چیز کھل کر سامنے آئے گی، تو پھر یہ جو آپ کے بے چین ہونے کی کیفیت یا بے چینی کی جو ایک ردم ہے، یہ پراپر طریقے سے چین کی طرف جانا شروع کر دے گی۔ 99% اگر ہم مشاہدہ کریں تو بے چینی جسم کے اندر نہیں ہوتی ہے، بے چینی اصل میں روح کے اندر ہوتی ہے۔ اس پہ بات کریں گے، لیکن کالر ہے۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام بھائی صاحب، جی کیسے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جی۔ اچھا جی، یہ آپ کے ٹاپک پہ آج ویسے تھوڑا سا آسان ہے اس لحاظ سے سمجھنا کہ ٹاپک لائک یہ ہم سنتے رہتے ہیں نا۔ جی جی اچھا، اس پہ میں تھوڑا سا قرآن کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی اور جی جی حضور سنت کے حوالے سے جی اس جی دوران۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جگہ جگہ فرماتے ہیں کہ اے انسان جو بھی برائی تجھ پہ آتی ہے یا جو بھی پریشانی یا بے چینی تیرے لیے آتی ہے،
وہ دراصل تیرے اعمال کا نتیجہ ہے. ٹھیک ہے جی. لیکن جو بھی بھلائی تیری طرف نازل ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جو تجھے ملتی ہے. جی. تو اس چیز سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہمارے ارد گرد بے چینی پھیلی ہوئی ہے، یہ ایک انڈیویژل کو بھی جو بے چینی ہو رہی ہوتی ہے جی جی وہ دراصل جو ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں وہ تو ہوتے ہی ہوتے ہیں، جی لیکن مینلی وہ اس کی اپنی کسی کوتاہی کی وجہ سے ہے جو اس کو مل رہی ہوتی ہے. جی جی تو اس سلسلے میں میں دیکھتی ہوں کہ لوگوں کا ایٹیٹیوڈ یہ ہوتا ہے کہ جہاں کچھ تھوڑی سی پریشانی ہوئی وہیں پر کبھی مطلب آئی ایم سوری ٹو یوز دیز ورڈس، کچھ لوگوں کو شاید برا بھی لگے، لیکن یہ کہ یا تو پیروں فقیروں کے پاس چلے جائیں گے یا عاملوں کے پاس چلے جائیں گے یا پتھروں میں سے اپنی قسمت نکالنا شروع ہو جائیں گے یا کچھ بھی اس قسم کے طریقوں کے اوپر چل پڑتے ہیں. لیکن ہمیں جو حضور کی سنت سے طریقہ ملتا ہے وہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیثو کا ورد بہت زیادہ کیا کرتے تھے اس دوران جب انہیں بے چینی ہوتی تھی. اور اس کے علاوہ ان کا سب سے زیادہ جو جانا پہچانا طریقہ جو ہر حال میں چاہے خوشی ہو چاہے غم ہو چاہے بے چینی ہو چاہے پریشانی ہو چاہے اللہ سے کوئی حاجت ہو، وہ ہر حال میں جو کام کیا کرتے تھے وہ تھے جی کھڑے ہو جاتے تھے جائے نماز پہ اور اللہ کے حضور کھڑے ہو کے اپنی مطلب پریشانی کا وہ نفلوں کی صورت میں ادا کیا کرتے تھے. تو میں آج آپ کے تھرو یہی میسج لوگوں کو دینا چاہتی ہوں کہ دیکھیں یہ جو پریشانیاں اور یہ سارا کچھ یہ زندگی کا حصہ بھی ہے، لیکن یہ ہمارے محاسبے کے لیے اپنے آپ کو چیک کرنے کے لیے بھی ایک اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ رکھی ہوئی ہوتی ہیں تاکہ ہم اپنے آپ کو چیک کرتے رہیں اور اس میں اپنی اصلاح کرتے رہیں. تو اس میں اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ یہ کہ ادھر ادھر دیکھتے پھریں. اور اسی وجہ سے آپ دیکھ لیں کہ سارے لوگ جو ہیں وہ کبھی ہم نے یہ طریقہ آزما لیا کبھی وہ طریقہ آزما لیا، لیکن آج تک نہ پریشانی سالو ہوئی نہ بے چینی دور ہوئی نہ گھروں کے مسائل حل ہوئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو اپنے لیے ریمیڈی چوز کر رہے ہیں وہ غلط ہے. تو اس کو اگر ہم تھوڑا سا درست کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ انڈیویژلس کی بے چینی دور ہوگی بلکہ یہ جو پورے معاشرے میں پھیلی ہوئی بے چینی ہے یہ آہستہ آہستہ دور ہوتی چلی جائے گی. اور ہمیشہ کی طرح میرا میسج ایک ہی ہے، قرآن سے جڑ جائیں، اللہ کے نبی کی شریعت سے جڑ جائیں. آپ بہت سارے لوگ ہیں جو اس بات پہ اعتراض کرتے ہیں کہ اس کے بعد یہ کیوں نہیں کہتی کہ صوفیاء اور انبیاء اور اولیاء کا ذکر کیوں نہیں کیا جاتا. تو میرا پوائنٹ یہ ہے وہ اس وجہ سے کہ انہوں نے جی ہیلو آواز میرے خیال ڈسکنیکٹ ہو گئی. جی ناظرین، تو ہم بات کر رہے تھے آپ سے بے چین یہ بے چینی. بات یہ ہے کہ ہر انسان کا اپنا ایک اسکول آف تھاٹ ہے، ہر انسان اپنے ہی اینگل سے سوچے گا اور جو جس کا جتنا علم ہوگا اس کے مطابق انہیں اس نے میسج دینا ہے. اور حق مارننگ ہی واحد ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس پر آپ آ کر جو آپ کے من کی دل کی بات ہے اس سے آپ بات کرتے ہیں. ایک چیز کی تھوڑی سی وہ میں اتنا علم والا آدمی تو نہیں ہوں لیکن ایک کلیئرٹی کے ساتھ آپ کو بیان کر دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر یا حیو یا قیوم پڑھتے تھے تو اس کا علم بھی ہمیں ایک پراپر چین کے ذریعے ہی حاصل ہوا، کیونکہ نہ تو ہماری اتنی پہنچ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈائریکٹ زندگی کو مطالعہ کر سکیں. اگر کوئی سورس آف انفارمیشن بھی ہمارے پاس آئی تو کسی نہ کسی صحابہ کرام سے، پھر وہ کنورٹ ہوتے ہوتے امام سے کنورٹ ہوتے ہوئے بزرگوں سے. تو اس چیز کو بھی ذرا خاص ہمیں خیال رکھنا پڑے گا. کالر ہے، السلام علیکم جناب. السلام علیکم. لائن ڈراپ ہو گئی. تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب بھی اگر مسکن کی یا مرکز کی بات کریں گے تو مرکز تک پہنچنے کے لیے ایک پراپر طریقہ یہ ہمیشہ سے رہا ہے اور اس طریقے کو فالو کرتے ہوئے ہم پھر اس پوائنٹ اس نقطۂ نگاہ پر پہنچیں گے جہاں پر ہمیں ان چیزوں کا پتہ چلے گا. کہ دیکھیں ہم تو بک اٹھاتے ہیں احادیث کی، تو احادیث کی بک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کنورٹ ہوتے براستہ اماموں کے ذریعے اور اماموں کے بعد پھر جو بزرگان ہیں، بزرگان دین ہیں، یہ صوفی یا صوفیاء کرام ہیں، ان لوگوں کی مہربانیاں، ان لوگوں کی محنتوں کی وجہ سے ہم پراپر اس لفظ کو سمجھ سکتے ہیں کہ اس لفظ کا کیا مطلب ہے. کیونکہ ہماری زبان عربی تو نہیں ہے، ہمیں تو یہ ہے کہ ہمیں نہیں پتہ ہے کہ اس عربی کے اندر کیا ایسی چیز لکھی ہوئی ہے. ہماری ایک زبان ہے، اس زبان کے مطابق ہمیں اگر ٹرانسلیٹ کر کے
دیا گیا تو یہ ان بزرگوں کی مہربانی ہے. اس پہ تھوڑا سا آپ بھی ریسرچ کر لیجئے گا. نیکسٹ کسی پروگرام میں آپ سے انشاءاللہ بات ہوگی. کالر ہے, السلام علیکم جناب. جی السلام علیکم بھائی صاحب, میں بات کر رہی تھی, میری کال کٹ گئی. وہ بات جس پوائنٹ پہ ختم ہوئی وہ یہ تھی, لوگ بہت غلط سمجھ رہے ہوں گے, میں اس کو کلیئر کرنا چاہ رہی ہوں. اللہ نہ کرے, خدا نہ خواستہ, میرا کبھی بھی اولیاء کرام, صحابہ یا صوفیہ کرام کی عزت میں کمی کا کوئی, خدا نہ کرے میرے اوپر اتنا برا کبھی وقت آئے کہ میں ایسا سوچوں. ان کے رتبے بہت عظیم ہیں, انہی کی وجہ سے دین آج تک ہمارے پاس اسی حالت میں ہے اصل یہ بات ہے حضور نے پہنچایا, اور یہ انہی کی کوشش ہے. لیکن میں جس پوائنٹ آف ویو سے بات کرنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ صرف ان کے نام لے لے کے تسبیحاں جپنے سے کچھ نہیں ہوگا. آپ یہ دیکھیں جو انہوں نے کیا وہی ہمیں کرنا ہے, اور یہی مقصد ہوتا ہے میرا بھی کہ آپ صرف ان کے لیے مطلب یہ کہنا کہ وہ عظیم تھے, یہ تھے, ان کی اس کا زندگیاں لگا دی جی جی پوری انسانیت کے لیے اپنی پرائیویٹ لائف کو انہوں نے جو ہے وہ تیاگ دیا. تو وہ کس لیے کیا؟ اس لیے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑا جائے. تو یہی میرا مقصد تھا, اور اسی چیز کو بس میں کلیئر کرنا چاہتی تھی کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ کچھ لوگ اس کو غلط پوائنٹ آف ویو سے لے رہے ہیں. بے شک میں تو اتنی بڑی فین ہوں. آپ یہ دیکھیے حضرت علی یا حضرت علی کے بعد سے لے کے جتنے سارے ہمارے صوفیہ ہیں ان سب نے بہت بڑے بڑے کام کیے ہیں, اور ان سے ہمیں ضرور کچھ نہ کچھ اپنی زندگی سے حاصل کرنا چاہیے. امام غزالی کی ایک بات جو میں نے اپنی زندگی میں جوڑ کے رکھی ہوئی اپنے پلو سے, وہ کہتے ہیں اگر لوگوں کو صرف سورہ اثر سمجھ آ جائے تو ان کی زندگیاں سنور جائیں. اور یہ میرے لیے مطلب اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے یہ بہت بڑے بزرگ تھے, اور ہم سب جانتے ہیں ان کو بہت اچھے طریقے سے. تو میں یہی کلیئر کرنا چاہتی تھی کہ ایسی خدا نہ خواستہ کوئی بات نہیں اگر کسی کے بھی دل میں ایسی بات ہے. اور اصل میسج وہی ہے بے چینی کے لیے صرف اور صرف ہمیں قرآن اور شریعت سے جوڑنا چاہیے. بہت شکریہ, بہت شکریہ, السلام علیکم. جی ناظرین, بات ہو رہی تھی بے چین. تو یہ جو بے چین جب ہوتے ہیں ہم لوگ, تو یہ نہیں ہوتا کہ وہ ہماری جناب وہ ہیڈیک ہونا شروع ہو گئی ہے, یا ہمارا بلڈ پریشر ہائی ہونا شروع ہو گیا, یا لو شروع ہو گیا. یہ ایک اثر ہوتا ہے جو روح سے کنیکٹڈ ہوتا ہے, اور روح کو اگر پراپر ہم کوئی پروٹین یا غذا نہیں دیں گے تو اس وقت تک بے چینی جو ہے وہ ختم نہیں ہوگی. بات کو جاری رکھیں گے. کالر ہے, السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. میں محمد سلیم سے بات کر رہا ہوں. کیسے جی سلیم صاحب, ٹھیک ہے آپ؟ حال چال آپ کا صحت ٹھیک؟ شکر اللہ کا سر. جی میں آپ کے پروگرام میں 3-4 دفعہ پہلے شرکت کی ہے. جی سر, مجھے ایک چیز پر گرا ہے, آپ پہ پورے پاکستان بھر سے کالے آتے ہیں لیکن آپ ان کالوں میں سے کسی کو اپریشیٹ نہیں کرتے کہ کالر نے اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے. میں سمجھتا ہوں کہ آخر میں جو کالر ریسیو ہوتی ہیں اس میں سے جو آپ کو اچھی لگے تو تھرو دی پوائنٹ ہوں تو اس کالوں کو اپریشیٹ کر دیا کرے تاکہ اس میں حوصلہ افزائی جو ان سے ہے پیدا ہو, اور مزید بہتر انداز میں بات کر سکے. ٹھیک ہے سر, تو یہ میری ریکویسٹ تھی. اور دوسرے میں آپ کے اس موضوع کی طرف سے آنا چاہتا ہوں. 2 حوالوں سے بات کروں گا, ایک تو دنیاوی لحاظ سے, دین کے لحاظ سے. کیا کہتے ہیں آپ کا ٹاپک کیا تھا سر؟ بے چین ہونا. بے چینی, حافظے کمزور ہیں ہم سب لوگ. اس